اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہ کا شکر ہے کہ اچھے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور درود شریف کی کثرت رکھنی چاہیے۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہ درود شریف جو ہے، درود شریف کے ذریعے اس کے بے شمار فائدے ہیں اور فائدوں میں نہیں جانا چاہیے۔ انفیکٹ چونکہ نفع نقصان جو ہے یہ تو کوئی بزنس مین ہو تو وہ تو سوچتا ہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ ہم تو دیوانے لوگ ہیں، یعنی عشق جو ہے، وہ محبت جو ہے یا پیار جو ہے، یہ آپ کو نفع نقصان کی طرف نہیں لے جاتی، یہ تو دل کے سرور کی طرف، آنکھوں کی ٹھنڈک کی طرف اور سلامتی کی طرف، عبادت کی طرف، ریاضت کی طرف، کردار کی طرف، یہ تو کہیں اور لے جاتی ہے۔ یعنی پیار محبت اور عشق جو ہے اس کی منزل ہی کوئی اور ہوتی ہے۔ یہ نفع نقصان نہیں سوچا کرتا، یہ صبح و شام نہیں دیکھا کرتا، یہ تو ہر وقت یاد کا جو شوق اور ذوق ہے اس کی ترقی کے لیے گامزن رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اگر ہم کچھ بھی کریں گے تو وہ انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ محبت کرنے کے انداز بھی بے شمار ہیں۔ ہر شخص اللہ سے بھی محبت کرے تو اس کے اپنے انداز ہو سکتے ہیں، اور انسانوں سے محبت کرے تو بھی انداز بدل سکتے ہیں۔ لیکن مینا جی کی جو میری سسٹر ہیں یو کے میں، انہوں نے آج ایس ایم ایس کیا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج فرائیڈے تھا، اور ان کی چلو انسانوں کی تڑپ تو رہتی ہے، طلب تو رہتی ہے، محبت تو ستاتی ہے، اور آپ نے لکھا ہے کہ فیتھ کین موو ماؤنٹینس، فیتھ کین موو ماؤنٹینس۔ تو کبھی جب میں محبت کرتا تھا یعنی جوانی میں، تو جن سے ایک شخص تھے، بزرگ تھے وہ، تو میں ان کے لیے یہ کہا کرتا تھا کہ اگر آپ نے مجھے کہا کہ مجھے مارگلہ کے پہاڑ چاہیے، وہ سرگودا میں ہوتے تھے، تو میں یہ موو کرا سکتا ہوں۔ تو آج یہ دیکھیں پھر وہی بات آ گئی کہ فیتھ کین موو ماؤنٹینس، اور ساتھ ہی کہتی ہیں کہ ڈاؤٹس کین کریٹ دیم، یعنی جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں یہ پہاڑ پیدا کرتے ہیں انسانوں کے درمیان، یعنی رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ تو جب میں محبت کرتا تھا تو اب محبت کون سی رک جاتی ہے، محبت تو چلتی رہتی ہے، یہ تو رواں پانی کی طرح ہے، چلتے پانی کی طرح ہے، یہ کبھی نہیں رکتی ہے۔ جس سے محبت ہو جاتی ہے ایک دفعہ وہ سلگتی رہتی ہے، کبھی دکھائی اس کا اظہار بھی اتنی آسانی سے نہیں ہوتا۔ تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہ میرے دوست ہیں فیصل اوان صاحب، اب یہ یو کے سے کال ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے 2 منٹ بات کر لیتا ہوں، اور اگر انہوں نے اجازت فرمائی تو آپ بھی سن لیجئے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ملک صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اوہو، کوئی نظر لگ گئی، کوئی نظر اتار لیتے آپ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میں تو بڑا پریشان تھا آپ کی محبت میں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، ملک صاحب کوئی لفٹ ہی نہیں دے رہے آج کل۔ اوہو، اللہ فضل فرمائیں، اللہ کرم کریں، اللہ رحم کریں، اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا کریں۔ ہاں بہت اچھا ہوں میں اللہ کے فضل سے، اور میں نے وہ آپ کے گفٹ جو ہیں وہ پرچیز کر لیے ہیں، اور اس کی بہت خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ انشاءاللہ وہ کل انسٹال ہو جائیں گے یہاں پر۔ اے سی جو ہیں، میں نے میسیج تو بھیجا تھا کہ ہم نے 2 اے سی خریدے ہیں ابھی،
ایک اپنے مردوں میں لگانے کے لیے، ایک خواتین میں لگانے کے لیے، تاکہ انہیں بھی مطلب ایک جیسی سہولت مل جائے۔ تو آپ کا بہت شکریہ، اس تحفے کا بھی بہت شکریہ، اللہ قبول کرے، جزاک اللہ خیر۔ ہاں نہیں، پھر بھی ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کریں۔ اصل میں شکریہ تو اللہ ہی کا ہوتا ہے، انسان تو بس ایک بہانہ بنتا ہے۔ جب اللہ فضل کرتے ہیں تو اللہ فضل کریں، اللہ فضل کریں۔ اور کوئی خدمت؟ ہاں بس اس وقت میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، میری آواز تو ساری ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کی آواز میں نے ریکارڈ نہیں کی، کانوں میں لگائی ہوا ہے موبائل، تو آپ یہ مووی ضرور دیکھ لیجیے گا پھر، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، تھینک یو، تھینک یو، اللہ حافظ، السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہ ہمارے دوست ہیں ملک فیصل حسین اعوان صاحب، یو کے میں ہیں، انہوں نے ابھی ہمیں گفٹ کیے ہیں، اور وہ ایئر کنڈیشنرز ہیں۔ تو چونکہ ظاہر ہے دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، ان کو احساس ہوا کہ سار جو ہیں وہ گرمی میں یہاں بیٹھے ہیں، بجلی تو ویسے ہی نہیں ہے، اور لیکن چلو اب چونکہ یہاں محفل ہوتی ہے، NCC شو ہوتا ہے، پھر ہم دوست آتے ہیں ملنے کے لیے، تو ان کی کے لیے وہ جو محبت ہے اس میں میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انیشیٹو ہوتا ہے، یہ جو انیشیٹو ہوتا ہے، انکریجمنٹ ہوتی ہے دوستوں کی وجہ سے بہت اچھی رہتی ہے، کہ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صدیقی صاحب کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دوستوں کی وجہ سے ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ جو فائدہ ہے یہ سب اللہ کے فضل سے اصل میں ہوتا ہے، کہ چونکہ نہ کوئی کسی کا محتاج ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے فضل کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل میں اللہ پاک اور اضافہ فرمائیں، اور سب کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، کثرت سے درود شریف پڑھیے گا، اور اپنا بھی خیال رکھیے، لیکن جن کے گھروں میں بجلی نہیں ہے تو ان سے میں عرض کروں گا کہ وہ اوکھے سوکھے ہو کر ادھار پانی کر کے اپنے گھر میں یہ جو UPS ہے یہ لگوا لیں، یا جنریٹر لے لیں، تاکہ بیوی بچوں کو کچھ سہولت ہو، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو کوئی سہولت ہو۔ چونکہ حکومتوں سے تو میں کیا ریکویسٹ کروں، لیکن آپ سے تو کر سکتا ہوں نا، آپ تو مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ اور جب جن کے گھروں میں پیسہ ہے موجود، وہ مہربانی کر کے AC لگوا لیں، اور چاہے ایک کمرے میں لگوا لیں، تاکہ ساری فیملی جڑ کر رہے، اس طرح جڑنے کا بھی موقع ملے گا، اس طرح ہم پکے ہو کر رہیں، اور جس کے پاس تھوڑی سی بھی سہولت ہو وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے۔ جیسے چلتے چلتے ایک بات کرتا جاتا ہوں کہ ایک شخص ہے، وہ دوسرے شخص کو یعنی حج کرانے لے جا رہا ہے، اور اس کے گھر میں بے شمار مسائل ہیں، یعنی جس کو وہ، اور بچہ ہے ابھی جس کو وہ حج پہ لے جا رہے ہیں، تو اس بچے پہ حج جو ہے وہ فرض بھی نہیں ہے، اگر فرض کر لو 2-2.5 لاکھ روپیہ اس پہ لگ رہا ہے، 3 لاکھ روپے لگ رہا ہے، تو جو اس کے ماں باپ ہیں اس کے گھر میں تقریباً 3 لاکھ روپے سے ان کا گھر ریپیئر ہو سکتا تھا، مینٹیننس ہو سکتی تھی، اور ان کو 100 طرح کی مصیبتوں سے نجات مل جاتی۔ تو چونکہ لوگوں کے ایکشنز جو ہیں وہ بھی تو مطلب رائٹ ٹائم ہونا چاہیے اور رائٹ ڈائریکشن ہونی چاہیے، چونکہ حج کرنے سے ابھی بچے پہ فرض ہی نہیں ہوا، تو چونکہ ہماری جو طبیعت ہے وہ پرابلمس کو دیکھتی ہے، امیجیٹ پرابلمس کو دیکھتی ہے، چونکہ فرض اگر اس بچے پہ جب وہ خود کماتا، خود کسی مقام پہ ہوتا تو فرض ہوتا تو وہ کرتے، ماں باپ کیا اس کے بیچارے پریشان ہیں۔ اور میں بہرحال آپ سے ریکویسٹ ہی کروں گا کہ جب آپ حج ایک کر لیں تو اس کے بعد اگر توفیق ہو تو آپ سارے پیسے غریبوں میں لگائیں، اور سب سے پہلے اپنے امیجیٹ ریلیٹیوز جو ہیں یعنی بہن بھائی اور رشتہ دار، ان میں دیکھیں کہ کس کو کیا ضرورت ہے، اور آج بجلی پانی کی سخت ضرورت ہے، تو یہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ ان کے گھر میں، ظاہر ہے آپ نے اپنے گھر میں AC بھی لگائے ہوئے ہیں، ہر سال 14 سال سے آپ مسلسل حج کرنے جا رہے ہیں، تو حکومتوں کی پالیسی تو بدلتی رہتی ہے، وہ تو چینج ہوتی رہتی ہے وہ، لیکن میں اپنی پالیسی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں کہ بس ایک حج کر لیا کافی کر لیا، آپ جو ہے وہ بیماروں پہ لگائیں اور غریبوں کی سیوا کریں، کھانا پکائیں، کھانا کھلائیں، چونکہ ظاہر ہے آج جو بھوک پیاس ہے اللہ تعالیٰ وہ مٹائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جمعۃ المبارک کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور باوضو رہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔